جائیں تو پہاڑ بھی پگھل پگھل جائیں، یعنی جہنم اس سے 5 بار پناہ مانگے، ایسی وادی ہے اور اس میں اگر پہاڑ ڈالے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل پگھل جائیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان آقا، جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے اور جس سے ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم پناہ مانگتا ہے، حضور اس وادی میں کس کو ڈالا جائے گا، اس میں کس کو رکھا جائے گا، وہ کس کا ٹھکانہ ہوگا؟ تو میرے آقا فرماتے 2 لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا، جس سے 5 بار جہنم پناہ مانگے اور جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں، اس میں 2 لوگ ڈالے جائیں گے۔ نمبر 1 حرام کھانے والا، حرام لقمہ کھانے والا۔ حرام لقمہ مطلب جوا کھیلتا ہے، اس کے پیسے سے خود کھاتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے، سٹا کھیلتا ہے، شراب کا دھندا کرتا ہے، سود کا، بیاج کا، انٹرسٹ کا دھندا کرتا ہے، آپ جانتے ہیں وہ اس میں ڈالا جائے گا جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ حرام مت کھاؤ۔ کوئی سوچے میری تو کرانہ کی دکان ہے، میں تو حلال کماتا ہوں، اگر کرانہ دکان پہ بھی جھوٹ بول کے سودا بیچتے ہو وہ بھی حرام ہے۔ دودھ میں پانی ملاتے ہو حرام ہے، تیل میں ملاوٹ کرتے ہو حرام ہے، دھوکہ دے کر کاروبار کرتے ہو حرام ہے۔ سن لو، حرام نہ کماؤ۔ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے، کیا لکھ دیا ہے کہ اللہ تمہیں دولت کتنی دے گا، مال کتنا دے گا۔ یاد رکھنا حرام سے مت کماؤ، اگر حلال سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا اور حرام سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا۔ تقدیر سے زیادہ وقت سے پہلے نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو مل سکتا ہے۔ حلال کماؤ، حلال، اس میں کیا ہے دیکھو، حلال میں برکت ہے۔ حلال دیر سے آتا ہے، حلال کم آتا ہے، لیکن برکت اللہ نے رکھی ہے، اور حرام زیادہ زیادہ آتا ہے، جلدی جلدی آتا ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ایک آسان مثال سے آپ کو سمجھاؤں، دیکھو اور غور کرو، اللہ اکبر، کہ کتے کتنے بچے پیدا کرتا ہے؟ کتے کے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ 1 سال میں 12 14 بچے ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ نے ہر گھر کے دروازے پہ کتے کو دیکھا ہے؟ حالانکہ دنیا کے کوئی مذہب کا آدمی کتا نہیں کھاتا، دنیا کے کوئی مسلک کا آدمی کتا نہیں کھاتا، لیکن کتے 12 پیدا ہو، سال میں 14 پیدا ہو، ہر دروازے پہ نظر نہیں آتے، اور کتوں کا ریوڑ کبھی نظر نہیں آتا۔ کتا تنہا تنہا چلتا ہے، یا 2 4 6 جمع ہو جائیں تو الگ بات ہے، مگر قربان جائیں، بکری 2 پیدا ہوتی ہے سال میں، یا 3 پیدا ہوتی ہے، اور ہزاروں ذبح ہوتی ہے۔ بنگال والے بھی ذبح کر رہے ہیں، ایران والے بھی ذبح کر رہے ہیں، یمن والے بھی ذبح کر رہے ہیں، پوری دنیا میں ذبح ہو رہی ہے، لیکن ہر دروازے پر بھی نظر آ رہی ہے، اور جنگل میں ریوڑ بھی نظر آ رہا ہے، آتی ہوئی کم نظر آتی ہے، لیکن اتنی زیادہ ہے کیوں؟ تو تمہارا ایمان گواہی دے گا، کتے کو اللہ نے حرام کیا ہے، اس میں برکت نہیں ہے، بکری کو حلال کیا ہے اللہ نے، اس میں برکت عطا کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، قانون مصطفیٰ، فیضان بخاری، علامہ امین القادری، مسلک اعلی حضرت۔ ذبح کرنے والا کوئی مذہب نہیں، اور بکری کم و بیش ہر مذہب میں ذبح ہو رہی ہے، لیکن اللہ برکت کتنی دے رہا ہے۔ اس لیے اگر برکت چاہتے ہو تو حلال کی طرف آؤ، تھوڑا آئے گا تھوڑا، لیکن برکت زیادہ ہوگی۔ ایک اور بات عرض کروں، اللہ جس سے ناراض اس میں برکت نہیں، اور اللہ جس سے راضی اس میں برکت ہے۔ توجہ ہے آپ کی، دھیان ہے آپ کا۔ دیکھو یزید، اللہ اس سے ناراض تھا، یزید 14 بیٹے چھوڑ کے مرا، اور ایک روایت کے مطابق 8 چھوڑ کے مرا، لیکن یزید کی نسل نظر نہیں آتی، کیونکہ اللہ اس سے ناراض تھا، اور حسین سے اللہ راضی ہے۔ ایک بیٹا چھوڑ کر دنیا سے گئے، آج مسلمانوں کا کوئی محلہ نہیں ہے جہاں بھی اولاد حسین موجود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت،
واہ 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 واہ. مسلمانوں کا کوئی محلہ ایسا نہیں جہاں اولاد حسین موجود نہ ہو. ارے بنگال کے استحاط میں بھی یہ سادات بخاری اولاد حسین ہے. عراق جاؤ تو شیخ رفاعی اولاد حسین. بغداد جاؤ تو شیخ عبد القادر جیلانی اولاد حسین. کیونکہ وہ حسنی بھی ہے وہ حسینی بھی ہے. غریب نواز اولاد حسین ہے. بختیار کاکی اولاد حسین ہے. محبوب الہی نظام الدین اولیاء اولاد حسین ہے. خواجہ عثمان ہارونی اولاد حسین ہے. کیا پتا چلا جس سے اللہ راضی رہتا ہے اس میں برکت دیتا ہے. حلال کماؤ تمہاری نسلیں بیٹھ کے کھائے گی. جب اللہ برکت دے تو کوئی ختم نہیں کر سکتا. آپ کہتے ہیں نہیں میری روزی پہ کسی نے جادو کر دیا. کسی نے جادو کیا ہو یا نہ کیا ہو, ہمارے کرتوت کا جادو اتنا خطرناک ہے. ہمارے گناہوں کا جادو اتنا خطرناک ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. کہا مولانا صاحب, سید صاحب, پیر صاحب 30 سال